یہ واقعہ ہے 26 اپریل 2003 کا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس کے بازو پر کئی ٹن وزنی چٹان گر گئی تھی۔ 5 دن تک وہ ایک سنسان وادی میں اکیلا پھنسا رہا۔ وہاں نہ سگنلز تھے، نہ میلوں تک کوئی دوسرا انسان تھا، اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ وہ کسی کو بھی بغیر بتائے اس ایڈونچر کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ ایرن رالسٹن کی موت تقریباً طے ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے پاس موجود کیمرے پر اپنے ماں باپ کے لیے اپنا آخری پیغام بھی ریکارڈ کروا لیا تھا کہ شاید کبھی کسی کو اس کی لاش کے ساتھ یہ کیمرہ بھی مل جائے۔ My name's Aaron Ralston. My parents are down on Larry Ralston of Englewood, Colorado. لیکن پھر انسانی حوصلے نے موت کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ 5ویں دن موت کے بہت قریب پہنچ کر ایرن رالسٹن نے فیصلہ کیا کہ وہ چٹان کے نیچے پھنسا ہوا اپنا بازو کاٹ کر خود کو اس چٹان سے آزاد کروانے اور اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرے گا۔ اور ایرن کے اس فیصلے نے انسانی تاریخ کی عظیم ترین بقا کی حقیقی کہانی کو جنم دیا۔ ستائیس سالہ ایرن رالسٹن ایک تجربہ کار کلائمبر تھا۔ وہ پہاڑوں پر چڑھنے اور مشکل راستوں پر چلنے کا ماہر تھا، اور خطرناک وادیاں اس کے لیے معمول کی بات تھی۔ 26 اپریل 2003 کی صبح وہ بغیر کسی کو بتائے امریکہ کی بلو جان کینین کی طرف روانہ ہوا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنا ایڈونچر مکمل کر کے شام تک واپس آ جائے گا، مگر اس کے ساتھ جو ہونے والا تھا وہ تاریخ کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ پہاڑوں کے درمیان موجود ایک تنگ دراڑ سے نیچے اتر رہا تھا، اور اس 3 فٹ چوڑی دراڑ میں کئی ٹن وزنی ایک پتھر اٹکا ہوا تھا۔ ایرن کا خیال تھا کہ پتھر کافی مضبوط ہے، لیکن جیسے ہی ایرن نے اس پتھر کا سہارا لے کر نیچے اترنے کی کوشش کی، پتھر اپنی جگہ سے سرکا اور ایرن سمیت نیچے کی جانب گرا۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ ایرن کا دایاں بازو اس کئی ٹن وزنی پتھر اور چٹان کے درمیان جکڑا گیا۔ ایرن نے بازو نکالنے کے لیے پوری طاقت لگا دی، پورا زور لگایا۔ وہ زور زور سے چیخا، پتھر کو کئی بار دھکا دیا، ہر طرح سے پتھر ہلانے کی کوشش کی، لیکن یہ کئی 100 کلو وزنی پتھر اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ لیکن تب تک بھی اسے شاید یہ احساس نہیں تھا کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ اس کا بازو پتھر اور چٹان کے درمیان کچلا گیا تھا۔ وہ شدید تکلیف میں تھا، لیکن اسے امید تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسے امید تھی کہ شاید کچھ گھنٹوں میں کوئی ہائیکر یا کوئی سیاح، کوئی ٹورسٹ وہاں سے گزرے گا اور اس کی آواز سن لے گا۔ سو وہ بار بار آواز لگاتا، ساتھ ہی ساتھ وہ پتھر کو بھی ہلانے کی اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھا۔ کبھی وہ اپنے بازو کو کھینچتا، کبھی اپنی ٹانگوں کے زور سے پتھر کو اٹھاتا اور اسے سرکانے کی کوشش کرتا، کبھی کئی ٹن وزنی پتھر کو دھکا دیتا، لیکن اس کی کوئی بھی ایفرٹ کسی بھی طرح سے اس کے کسی کام نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس کے بیگ میں ایک چھوٹا سا ملٹی ٹول، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا چاقو موجود تھا۔ یہ چاقو شاید صرف 2 یا 3 انچ کا تھا، اور اس نے وہ چاقو نکال کر اس چٹان کو کھرچنے کی کوشش کی کہ شاید چٹان کو تھوڑا سا کاٹ کر ہی وہ اپنا بازو اس سے آزاد کروا لے، لیکن گرینائٹ کی اس چٹان کے سامنے یہ ننھا سا چاقو بالکل بے بس تھا۔ سخت چٹان اور بھاری پتھر کے درمیان پھنسے بازو کو آزاد کروانے کی کوشش میں دن ڈھلنے لگا۔ سورج غروب ہوا تو درجہ حرارت بھی گرنے لگا اور دن کی گرمی
اب رات کی شدید سردی میں بدل رہی تھی۔ یہ اپنے آپ میں ایک اور مصیبت تھی، اس لیے کہ اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو اسے سردی سے محفوظ رکھ سکتی۔ رات دن سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ شدید درد اور سردی کی وجہ سے اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس آفت سے لڑنا اس کے لیے اور بھی مشکل ہو سکتا تھا۔ بہرحال اس بیابان میں رات جیسے تیسے گزر گئی، کیونکہ اسے امید تھی کہ صبح تک کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ لیکن اگلے دن بھی وہاں کوئی نہیں آیا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی قدموں کی چاپ، صرف موت کی خاموشی۔ ایرن نے دوسرے روز بھی پوری طاقت سے پتھر کو دھکا دیا، بار بار، 10 بار، 20 بار، 50 بار، لیکن کئی ٹن وزنی پتھر پر اس کی کسی بھی کوشش کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جہاں رات کو سخت سردی تھی، وہاں چٹانوں پر پڑنے والی دھوپ نے اب دن میں بہت گرمی کر دی تھی۔ ایرن کے پاس پینے کا صرف چند گھونٹ پانی اور 1 یا 2 روٹی کے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ ایرن کا ہاتھ اب تقریباً بے حس ہو چکا تھا، کیونکہ انسان کے جسم کا کوئی بھی حصہ جب دیر تک کسی وزنی چیز کے نیچے دبا رہتا ہے تو اس حصے میں خون کی روانی بند ہو جاتی ہے، اور خون جسم کے اعضاء کو آکسیجن پہنچانے کے ساتھ ساتھ وہاں کے خلیوں کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ خون نہ پہنچے تو جسم کے اس حصے کے خلیے مرنے لگتے ہیں۔ ایرن کا بازو بھی اب اسی مرحلے میں داخل ہو گیا تھا، کیونکہ اگر درد کم ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعصاب مرنے لگے ہیں، اور یہیں سے انسان کی موت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایرن شروع کے 2 دن پتھر کو ہٹانے کے لیے اتنی طاقت لگا چکا تھا کہ جسم کی توانائی تقریباً ختم ہو گئی تھی، اور وہ اسی دوران اپنے پاس موجود پانی کا زیادہ تر حصہ بھی پی چکا تھا۔ اب اس کی بوتل میں پانی تقریباً ختم ہو گیا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ اگر اس کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا تو اس کے زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو جائے گی۔ پیاس کی تکلیف بھوک کی شدت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ کھانے کے بغیر انسان شاید کئی ہفتے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر انسان کی موت یقینی ہوتی ہے، اور ایرن کو اب اپنی موت اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ شام تک ایرن کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ شاید اب اسے بچانے یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ سردی، تنہائی اور تکلیف کی ایک اور رات۔ یہ رات بھی موت کی خاموشی کے ساتھ گزر گئی۔ تیسرا دن شروع ہوا۔ اب ایرن کو یہاں پھنسے تقریباً 72 گھنٹے گزر چکے تھے۔ خوراک ختم ہو چکی تھی، پانی کا صرف 1 گھونٹ باقی بچا تھا، بازو مکمل طور پر شل تھا، نیند نامکمل تھی، تھکن ناقابل بیان تھی، جسم پانی کی شدید کمی کا شکار تھا، اور تنہائی جس کا وزن کسی بھی پتھر سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایرن اب خود سے باتیں کرنے لگا تھا، کبھی اپنے خاندان کو یاد کرتا، کبھی دوستوں کے بارے میں سوچتا، کبھی بچپن کی یادیں ذہن میں آتی، کبھی ہنستا، کبھی خاموش ہو جاتا، کبھی اپنی آنکھیں بند کر لیتا، اور کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر سوال کرتا کہ کیا میری کہانی بس یہیں تک تھی؟ اب اسے اپنی موت ایک حقیقت لگنے لگی تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں سے چھوٹا کیمرہ نکالا اور اپنے ماں باپ کے لیے اپنا آخری پیغام ریکارڈ کروایا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید کبھی کسی کو اس کی لاش کے ساتھ یہ کیمرہ بھی مل جائے اور وہ اس کے اس ویڈیو پیغام کو اس کے ماں باپ تک پہنچا دے۔ یعنی موت اب ایرن کے لیے صرف ایک خیال نہیں رہی تھی، بلکہ حقیقت بن کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ ایک اور دن اور ایک اور رات بے بسی اور ہولناک خاموشی کے ساتھ گزر گئی۔ چوتھا دن شروع ہوا۔ 4 دن ایک ہی جگہ، ایک ہی حالت، ایک ہی طرح کی بے بسی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آواز اور نہ ہی کوئی مدد۔ ایرن کے پاس موجود پانی کب کا ختم ہو چکا تھا، ہونٹ پھٹ چکے تھے،
زبان تالو سے چپکنے لگی تھی، سر درد سے پھٹ رہا تھا، مستقل بے خوابی اور تھکن نے ذہن کو تقریباً معوف کر دیا تھا۔ ایرن رالسٹن نے اپنے جسم سے نکلنے والے کراہت انگیز پانی کو بھی پی کر اپنے جسم کی نمی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی کہ شاید اسی سے اس کو کچھ مزید گھنٹے مل جائیں، لیکن وقت اب رک سا گیا تھا۔ اس دن اس نے ایک مرتبہ پھر اپنا کیمرہ آن کیا۔ اس بار اس کی آواز پہلے جیسی مضبوط نہیں تھی۔ اسکرین پر موجود یہ ویڈیو ایرن کی وہ حقیقی ویڈیو ہے جسے اس نے اپنے کیمرے کے ساتھ ریکارڈ کیا تھا۔ ایرن نے ویڈیو میں اپنے ماں باپ کا نام اور پتہ بتایا، اپنے دوستوں کو یاد کیا اور اپنی فیملی سے محبت کا اظہار کیا کہ اگر میں واپس نہ آ سکا تو یہ الفاظ میری آخری نشانی ہوں گے۔ My name's Erwin Ralston. My parents are down on Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. ذرا سوچئے، زندگی سے بھرپور ایک انسان جو یہ یقین کر چکا ہے کہ شاید وہ چند گھنٹوں بعد اس دنیا میں نہیں ہوگا، وہ اپنے آخری الفاظ خود ریکارڈ کر رہا ہے۔ ایک اور اذیتناک رات گزری۔ موت کے بھیانک کھیل کا 5واں دن شروع ہوا۔ انسانی حوصلے اور موت میں سے کون جیتے گا، یوں کہہ لیجئے کہ یہ فائنل دن تھا اور انسان کا حوصلہ جیت گیا۔ ایرن نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا بازو کاٹ کر اپنی زندگی بچائے گا، لیکن کیسے؟ اس کے پاس صرف 2 انچ کا ایک چھوٹا سا چاقو تھا جو وہ چٹان پر چلا کر بالکل کھردرا کر چکا تھا۔ وہاں نہ کوئی سرجیکل آلہ تھا، نہ کوئی ڈاکٹر تھا، نہ کوئی بے ہوشی کی دوا تھی اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا تھا۔ اور مسئلہ صرف بازو کاٹنے کا نہیں تھا، بازو میں موجود ہڈی کو کیسے کاٹا جاتا۔ لیکن انسان کو اللہ نے بہت عظیم پیدا کیا ہے۔ ایرن رالسٹن خود کو اس زاویے پر لے کر آیا جہاں اسے احساس ہوا کہ اگر وہ اپنے بازو کی ہڈیوں پر درست انداز میں دباؤ ڈالے تو اس کے بازو کی یہ ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ اس نے پوری طاقت لگائی، بار بار طاقت لگائی۔ میں جو یہاں بیان نہیں کر پا رہا ہوں اور آپ جو سن نہیں پا رہے ہیں، ایرن نے وہ کر کے دکھایا۔ اس نے خود اپنے بازو کی ہڈیاں توڑی، لیکن ہڈی کے ٹوٹنے کے بعد بھی بازو کی رگیں، سکن اور بافتیں اسے اب بھی پتھر کے ساتھ باندھے ہوئے تھی اور اس کے پاس وہی کھردرا چاقو تھا۔ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے بازو کو خود سے الگ کرنے کے لیے وہی کھردرا چاقو اپنے بازو پر چلانا شروع کیا۔ ایک ایک لمحہ ایک صدی کی طرح گزرا، لیکن پھر 5 دن 5 راتیں ایک ہی جگہ قید رہنے کے بعد ایرن رالسٹن آخر کار آزاد ہو گیا۔ لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اصل امتحان تو اب شروع ہوا۔ اس کے جسم کا بہت سارا خون ضائع ہو چکا تھا، وہ پانی کی شدید کمی کا شکار تھا، اس کے جسم کی طاقت تقریباً ختم ہو چکی تھی اور وہ امریکہ کی ایک ایسی سنسان وادی میں تھا جہاں میلوں تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ واپسی کے راستے میں ایک 65 فٹ اونچی چٹان بھی تھی جسے آتے ہوئے بھی اس نے رسی کے ذریعے اترا تھا۔ اس چٹان کو عام حالت میں بھی عبور کرنا مشکل تھا، لیکن ایرن نے اپنے کٹے ہوئے بازو اور کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ یہ بھی کیا۔ مشکل ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایرن ان دشوار گزار پتھریلے راستوں پر 11 کلومیٹر تک پیدل چلا۔ کٹے ہوئے بازو سے مسلسل بہتا ہوا خون اور پانی کی شدید کمی، اور وہ اس حالت میں بھی 4 گھنٹے تک چلتا رہا۔ اور پھر اسے نیدرلینڈ سے آئی ہوئی ایک ٹورسٹ فیملی نے دیکھا۔ وہ مدد کے لیے پکارتے ایک کمزور تھکے ہوئے انسان کی طرف بھاگے، اسے پانی دیا، ریسکیو ٹیم کو اطلاع دی اور پھر تقریباً 45 منٹ بعد ایک ریسکیو ہیلی کاپٹر وادی پر نمودار ہوا اور ایرن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایرن رالسٹن زندہ بچ گیا۔ مصنوعی بازو کے ساتھ اس نے دوبارہ پہاڑوں پر چڑھنا شروع کیا۔ اس نے بھاگنا نہیں چھوڑا، سفر کرنا نہیں چھوڑا، زندگی سے محبت کرنا نہیں چھوڑا۔
اس نے بعد میں ایک کتاب لکھی. 2010 میں اس کی کہانی پر مشہور فلم 127 آورز بنی جس نے دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو انسپائر کیا. وہ واقعہ جو ایرن کی زندگی کو ختم کر سکتا تھا، وہ واقعہ پوری دنیا میں امید اور حوصلے کی علامت بن گیا. تفتیش کاروں نے ایرن کے کیمرے کی کئی گھنٹے کی ریکارڈنگ کا جائزہ لیا، لیکن اس ریکارڈنگ کا صرف چند سیکنڈ کا ایک کلپ ہی منظر عام پر آ سکا، کیونکہ ایک مرتے ہوئے آدمی نے اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کے لیے جو پیغامات اور راز ریکارڈ کیے تھے، زندہ بچ جانے کے بعد وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ راز اور وہ پیغامات دنیا تک پہنچیں. بہرحال ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی بھی مشکل کے سامنے پہلے ہی لمحے ہار مان لیتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے خواب صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ راستہ مشکل ہے؟ ایرن کے سامنے صرف ایک پتھر تھا، لیکن ہمارے سامنے بہت سارے پتھر ہوتے ہیں. خوف کا پتھر، مایوسی کا پتھر، نا امیدی کا پتھر، اس سوچ کا پتھر کہ یہ میرے بس کی بات نہیں. قوموں کی زندگی میں بھی ایسے بہت سارے لمحے آتے ہیں جب ہر طرف مایوسی دکھائی دیتی ہے، ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، جب لگتا ہے کہ ہر راستہ بند ہو چکا ہے، جب لوگ کہتے ہیں کہ اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. لیکن یاد رکھیں، اگر ایک انسان دنیا کی ایک سنسان وادی میں 5 دن تک موت کے سامنے کھڑا رہ کر بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتا، تو کروڑوں لوگوں کی ایک قوم اپنے حالات کیوں نہیں بدل سکتی؟ یاد رکھیں، تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو آخری لمحے تک ہار ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ہم نے بھی ہار ماننے سے انکار کر دیا ہے.